جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پچھلے دنوں یہاں کشمیر کے ایک اردو کے بہت اچھے قلمکار تھے اور اقبالیات کے ایک بڑے شیدائی تھے اشرف آثاری صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ان کے کچھ دوستوں نے احباب نے ایک خراج عقیدت کی ایک مجلس کا اہتمام کیا تھا، تو جو ہم نے یہاں اقبال پبلک ہائی اسکول صورہ میں منعقد کروائی۔ یہاں اس کو منعقد کروانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے بچے ہیں جو سکولوں میں کالجوں میں زیر تعلیم ہیں، اس وقت تعلیم پا رہے ہیں، ان کو اپنے دائیں بائیں اپنے ماحول کے بارے میں، اپنے ادب کے بارے میں، اپنے ادیبوں کے بارے میں، اپنی شخصیات کے بارے میں ان کو کچھ جانکاری ہو۔ جیسا کہ ہم ان کو ہسٹری پڑھا رہے ہیں پرانی، یا جغرافی پڑھا رہے ہیں، یا باقی سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، اسی طرح تو ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ جو اپنے اس سرزمین کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں، یہاں کی جو مختلف شعبوں میں شخصیات ابھری ہیں جنہوں نے مختلف طرح طرح کے کارنامے انجام دیے ہیں، طرح طرح کا جن کا کنٹریبیوشن ہے، ان کے بارے میں بھی ان بچوں کو جانکاری ملے، ان کے بارے میں بھی وہ بچے جان لیں۔ تو یہی ایک مقصد تھا اس تقریب کو یہاں منعقد کرنے کا۔ اور یہاں کچھ قلمکار تھے، کچھ صحافی تھے، کچھ دانشور تھے، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، جو سب اردو کے حوالے سے اور اقبالیات کے حوالے سے آثاری صاحب کے ساتھ جن کا تعلق تھا، انہوں نے اپنے اپنے طور آثاری صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا، اور ہم بھی اپنی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خاص طور اردو زبان، اردو ادب اور اقبالیات کے تعلق سے انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ایسے قلمکار کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کا مشن زندہ رکھنے کے لیے اردو کونسل کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، ایک قلمکار کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کا جو کلام ہے، اس کا جو لکھا ہے، اس کا جو تحریریں ہیں، ان کو منظر عام پہ لایا جائے۔ تو اسی لیے میں نے ابھی اپنے خطبہ استقبالیہ میں بھی یہ بات کہی کہ آثاری صاحب کے جو لواحقین ہیں، جو ان کے فیملی والے ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، یا ایون ان کے جو دوست احباب ہیں، ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آثاری صاحب کا جو لکھا ہوا مواد موجود ہے، جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا ہے، اس کو کتابوں کی صورت میں پیش کریں، تاکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پوری قوم کی امانت ہوتی ہیں، پوری سوسائٹی کی امانت ہوتی ہیں۔ بے شک یہ ایک فرد کی ملکیت ہو سکتی ہیں، لیکن ریسورسز ہمیشہ سوسائٹی کے ہوتے ہیں، پورے قوم کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ان کا لکھا ہوا کام ہے ابھی تک جو سامنے نہیں آیا ہے، اس کو شائع کیا جائے، اس کو منظر عام پہ لایا جائے۔ میں بھی آج کی جو تقریب یہاں اقبال پبلک ہائی اسکول صورہ میں منعقد کرانا، اس کا یہی مقصد تھا کہ بچے جان سکیں کہ اشرف آثاری کون تھا۔ کل کو ہمیں بچے پوچھیں گے کہ حمدی کشمیری کون تھے، مرغوب حالی صاحب کون تھے، حکیم منظور صاحب کون تھے، غلام نبی خیال صاحب کون تھے، تو کم از کم ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ خالی ادب کے معاملے میں نہیں، باقی سماجیات کے معاملے میں، معاشیات کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں جو بھی شعبے ہیں، جہاں جہاں ہمارے لوگوں نے اپنے اپنے کنٹریبیوشن دیے ہیں، تو ان سب کے بارے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بھلے یہ جو کتابوں میں لکھا ہو یا نہ ہو، سکول کے کریکولم میں یہ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن ہماری یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں باخبر کریں۔